بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، تقوی کا مہینہ، خدا سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خاص بات ہے جسے ہم سب اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں اور اعتکاف ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، ہم اس موضوع پہ آج بات کریں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے دادا جان مسجد میں چند ایام گزارا کرتے تھے، اور میں بہت ضد کرتی تھی اور اپنے گھر والوں سے پوچھا کرتی تھی کہ آخر وہ مسجد میں کیوں رہتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا شاید وہ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں اور اس لیے انہوں نے مسجد میں رہنا شروع کر دیا ہے۔ اس وقت میری سمجھ سے یہ بات بالکل پرے تھی کہ اعتکاف بھی کوئی چیز ہے جس کے لیے لوگ مسجد میں جاتے ہیں، وہیں پہ دن رات گزارتے ہیں۔ لیکن پھر جب میں نے دھیرے دھیرے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور میں نے اسلام کا مطالعہ کیا، حدیث اور قرآن کا مطالعہ کیا، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اعتکاف ایک بہت اہم عبادت ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے، اور رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ہم جس اعتکاف کی بات کر سکتے ہیں وہ رمضان کے مہینے کا اعتکاف ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو آخری عشرہ ہوتا ہے، جس آخری عشرے میں یعنی آخر کے 10 دنوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اس رات کو تلاش کرنا ہے جس رات کی وجہ سے یہ پورے رمضان کے مہینے کا ہم سب کو کی برکت دی گئی ہے، یعنی کہ شب قدر، لیلۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ جو قدر ہے، یعنی بے شک ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے لوگ جب سال میں کنورٹ کرتے ہیں تو کچھ 83 سال کچھ مہینے بتاتے ہیں کہ ایک رات، فقط ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کیا خاص ہے اس رات میں؟ خاص یہی ہے کہ وہی وہ رات ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا۔ قرآن وہ کتاب جو سرچشمہ ہدایت ہے، جس کے نزول سے اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، اسلام کی برکت ہم تک پہنچی ہے، مذہب اسلام کی اشاعت جس سے ممکن ہو پایا ہے، اور جو رہتی دنیا تک اپنی اصلی اور صحیح حالت میں موجود رہے گا۔ تو وہ کتاب قرآن جو کہ ہماری مذہبی کتاب ہے، جس کا پڑھنا پڑھانا ہم سب پہ فرض ہے، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ یعنی دنیا کی تمام مشغولیات اپنی جگہ ہیں، تمام پیشے اپنی جگہ ہیں، لیکن جو شخص قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں لگا ہوتا ہے وہ دنیا کا بہترین انسان ہے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو آپ سب جانیے کہ وہ قدر کی رات کتنی بابرکت رات ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتوں کو نازل کر کے پوچھتا ہے کہ ہے کوئی سائل جو ہم سے سوال کر سکے، ہے کوئی مانگنے والا جو ہم سے مانگ سکے، اور اللہ اسے دیتا ہے، اللہ اسے نوازتا ہے، اور جب اللہ کسی کو نوازے تو ہم اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ایسی رات ہے وہ قدر کی رات، اور اسے تلاش کرنا ہے آخری 10 دنوں میں، کیونکہ وہ ایک متعین رات ہمیں بتائی نہیں گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قدر کی رات کو آخر کے جو 10 راتیں ہیں اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں اسے تلاش کرنا ہے۔ اور اسی رات کے خیر و برکت کے طفیل میں جو ایک عبادت ہمیں دی گئی ہے، وہ عبادت ہے اعتکاف کی عبادت۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے الگ ہو کر کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ تو آپ سب جانتی ہوں گی کہ اسلام میں رہبانیت منع ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے بے تعلق ہو کر کے اور صرف اپنے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، یعنی ہم شادی بیاہ نہ کریں، اپنا خاندان نہ چلائیں، اپنی ذمہ داریاں، دنیاوی ذمہ داریاں نہ پوری کریں، اور صرف ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے وقف ہیں اور نماز روزہ کرتے رہیں اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو اسلام نے اس طرح کی عبادت کو منع کیا ہے۔ اسلام چاہتا ایک ایسا مذہب ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریکٹیکل مذہب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے تمام مصروفیات میں الجھتے ہوئے، دنیا کی تمام مصروفیات میں اپنے کو مشغول رکھتے ہوئے اللہ کو نہ بھولیں۔
اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو نہ بھولیں، یہ اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن کچھ ایام ایسے ہیں، کیونکہ پرماننٹلی رہبانیت تو منع کر دیا گیا کہ پرماننٹلی ہم کٹ آف نہیں ہو سکتے، دنیا سے کٹ آف جو انسان کرتا ہے اپنے آپ کو وہ اسلام کا پیروکار نہیں ہے، لیکن جو کہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو کٹ آف کر دیتا ہے دنیاوی زندگی سے۔ لیکن ہمیں کچھ ایام ایسے ضرور دیے گئے ہیں جس میں ہم دنیا سے الگ ہو کر کے صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے کو وقف کر سکتے ہیں۔ اس عبادت کا نام ہے اعتکاف، اور اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے، یعنی 20 تاریخ کی جب شام ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں جو ڈیٹ چینج ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد سے چینج ہو جاتی ہے، تو مغرب کی اذان ہوتے ہی اعتکاف کے لیے لوگ چلے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب تک کہ عید کا چاند نظر نہ آئے تب تک وہ اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو 10 دن کرنا ہے تو وہ 20 کو جائیں گے، 20 کے مغرب کے وقت۔ کسی کو اگر کم دنوں کا کرنا ہے، کیونکہ ہم اس میں ضروری نہیں کہ پورے 10 دن کریں، ہم کم بھی کر سکتے ہیں، تو وہ اسی کے حساب سے اعتکاف کی نیت کریں گے اتنے دنوں کی۔ پھر مسجد میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو مسجد میں ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے گھر کے افراد میں کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے جو وقت پہ ان کو وہاں پہ افطار پہنچائے، کیونکہ یہ رمضان میں ہوتا ہے تو اس لیے بریک فاسٹ اور لنچ یعنی کہ ناشتے اور دوپہر کے کھانے کا تو سوال ہی نہیں ہے، لیکن افطار اور رات کا کھانا اور پلس سحری ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھر کے افراد وہاں پہنچاتے ہیں، اور مسجد میں ہی ان کے ٹھہرنے کا انتظام ہوتا ہے، ان کے نہانے دھونے کا انتظام بھی مسجد میں ہوتا ہے، اور اگر کسی مسجد میں ایسا نہیں ہے تو وہ صرف نہانے کے لیے غسل کے لیے آ سکتے ہیں اپنے گھر، مگر وہ اس طرح آئیں کہ کسی سے بات چیت نہ کریں اور پھر ویسے ہی وہ واپس چلے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اذکار میں، عبادات میں، قرآن کی تلاوت میں، ان سب میں صرف کریں۔ آج ہم یہاں بات کر رہے ہیں خواتین کے اعتکاف کی، کیونکہ ایسے تو سننے میں بہت ہی فیسینیٹنگ لگ رہا ہے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ ہم پورا کا پورا مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر دیں اللہ کے لیے اور بس اللہ کی عبادات کرتے رہیں، لیکن جب بات آئے گی اب خواتین کی کہ خواتین کیا کریں، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے عورت اور مرد کو اتنی برابری دی ہے کہ اسلام نے عبادات کے معاملے میں کوئی فرق نہیں رکھا، یہ عبادت تو صرف مردوں کے لیے ہے، یہ عورتیں نہیں کر سکتی، اور یہ عبادت یہ اذکار صرف مرد پڑھیں گے، عورتیں نہیں پڑھ سکتی، یہاں تک کہ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے اسے بھی اسلام نے جس طرح مردوں کے لیے بتایا ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی اس کا حق دیا ہے۔ اگر خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اعتکاف کریں تو اسلام نے ان کو برابری کا حق دیا ہے اس عبادت کے کرنے میں۔ خواتین کا اعتکاف کیسے ہوگا؟ خواتین کے اعتکاف کے لیے جو آج کل ہماری مسجدیں ہیں اس مسجد میں تو خواتین کے لیے کوئی مختص جگہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ مردوں کی مسجد ہوتی ہے جس میں مرد نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی مسجدوں میں خواتین کا اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں وہ مساجد جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں گلف کنٹریز کی جو مساجد ہیں یا پھر اور دوسرے کنٹریز میں ہوتے ہیں جس میں کہ جیسا مردوں کے لیے حصہ ہوتا ہے ویسا ہی عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے، عورتوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس کے جانے کا دروازہ، باہر نکلنے کا دروازہ، ان کا وضو خانہ، ان کی تمام چیزیں بالکل الگ ہوتی ہیں اور مردوں کے لیے بالکل الگ ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مساجد میں اگر عورتیں چاہیں تو وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، مسجد میں بھی وہ جا کر کے اپنے آپ کو وقف کر سکتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں اپنے ہندوستان کے تناظر میں، تو یہاں اگر ہمیں ایسی کوئی مسجد ہمارے پاس نہیں ہے جس میں کہ عورتوں کے نماز کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہو، ان کے لیے وضو خانے ہوں، ان کے لیے تمام سہولیات ہوں، تو پھر اس میں بہتر یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں ہی اعتکاف کریں گی۔ اب وہ گھر میں اعتکاف کیسے کریں گی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر کے ایک کونے کو مختص کر دیں اور وہاں پہ اسے چادر سے یا کسی بھی چیز سے اسے گھیر دیں تاکہ وہ دوسرے گھر کے افراد سے ان کا رشتہ منقطع ہو جائے، وہ ایک طرح سے کٹ آف ہو جائے، اور وہاں پہ ان کے لیے اتنی جگہ ہو جہاں پہ کہ وہ نماز ادا کر سکیں اور لیٹ سکیں، اور وہ اپنے آپ کو وہیں پہ اسی جگہ پہ رکھیں گے وہ تمام ایام میں جس کا کہ انہوں نے نیت کی ہے اعتکاف کرنے کی۔ تو سب سے پہلے انہیں نیت کرنا ہے، نیت کر کے اس جگہ پہ اپنے آپ کو جہاں مختص کی ہے وہ جگہ وہاں پہ وہ اپنے آپ جائے اور وہاں پہ وہ وہاں نمازوں کے وقت میں نماز ادا کریں، باقی اوقات میں وہ اذکار کا اہتمام کریں اور قرآن کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کا اہتمام کریں، درود کا اہتمام کریں، اور اس طرح سے اپنے وقت کو وہاں صرف کریں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ بہت ضروری اگر کوئی بات کرنی ہے گھر والوں سے تو بہت ضروری بات صرف کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اعتکاف میں چلے گئے، موبائل اپنے پاس ہے، موبائل میں اسکرولنگ کیے جا رہے ہیں، چاہے ہم
قرأت سن رہے ہوں، چاہے ہم دعائیں سن رہے ہوں، یا پھر اس میں کسی کا فون آ رہا ہے تو فون پہ بھی ہم باتیں کیے جا رہے ہیں۔ موبائل رکھیں اپنے پاس ضرور، لیکن وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ اگر کوئی ارجنٹ میسج کسی کو دینا ہو تو وہ میسج آپ کو ارجنٹ دے سکیں، لیکن اسے جتنا ہو سکے اس سے اعتراض کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے کہ زیادہ زیادہ موبائل کو ہاتھ میں نہ لیں یا موبائل کو نہ دیکھیں یا اسے اسکرولنگ نہ کریں۔ اعتکاف میں جو بہنیں بیٹھ رہی ہیں تو گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری اس بہن سے زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بہن اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے افطار اور ڈنر اور سحری کا اہتمام کرنا، ان کے لیے ان کی جو بیسک ضروریات ہے ان کے لیے غسل کا اہتمام، یہ تمام چیزیں، ان کے کپڑوں کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں گھر کے جو دیگر افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں صرف ایک ہی خاتون ہے، انہی کے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری ہے، اور وہی اگر اعتکاف میں بیٹھ گئیں تو پھر گھر میں کھانا کیسے بنے گا، گھر کے مرد حضرات کیسے کھائیں گے؟ تو ایسے میں ہماری بہن کو خود یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتی ہوں کہ عورت اور مرد دونوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، ثواب کمانے کے معاملے میں، لیکن اس اختیار کا ایک عورت کیسے استعمال کرتی ہے یہ اس کی اپنی سمجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر اسے ایسا لگتا ہے کہ میرا اعتکاف میں جانا میرے خاندان والوں کو، میرے گھر والوں کو ڈسٹرب کرے گا، میرے گھر کا جو ایک نظام ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، تو اس وقت وہ عورت خود یہ فیصلہ کرے گی کہ میرا اعتکاف میں جانا اس وقت مناسب نہیں ہے، اس وقت میرے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے، گھر کے پورے نظام کی ذمہ داری ہے، تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اعتکاف کروں، کیونکہ اعتکاف کے علاوہ بھی وہ عبادات کا اہتمام کر سکتی ہیں، اذکار کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ لیکن ہاں وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے جب ان کے تمام بچوں کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے اور گھر میں دوسری کوئی عورت موجود ہو جو کہ کھانا وغیرہ پکانے کی، کچن کی ذمہ داری لینے کو تیار ہو، تو پھر وہ اس میں اہتمام کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ میری ایک فرینڈ ہے، وہ ہر سال اعتکاف کرتی ہیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور وہ گھر میں صرف ہسبینڈ اور وائف ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کے شوہر اتنے کوآپریٹیو ہیں اور اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ اجازت دے دی ہے کہ میں اپنے کھانے پینے کا اہتمام کر لوں گا، کیونکہ ان کی نند بھی تھوڑا سا مطلب 2-3 بلڈنگ چھوڑ کے ہی رہتی ہیں، تو وہاں سے ان کا کھانا آ جاتا ہے، یا کبھی بھائی خود چلے جاتے ہیں یا پھر ان کو کھانا بھیج دیتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے شوہر کی ایک کھانے پینے کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا یہ آپس میں سمجھوتا ہے شوہر کے ساتھ کہ اگر وہ اعتکاف میں جائیں گی تو شوہر کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، گھر کے افراد کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، گھر میں اور کوئی فرد تو ہے نہیں شوہر کے علاوہ، اور ان کے اپنے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی ان کے جو سسرال والے ہیں، جو نند ہیں، ان کی وہ اٹھاتی ہیں۔ تو پہلے یہ سب اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو، کئی بار ہم بہت ہی جوش میں آ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے اعتکاف، مرد کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں، ہم بھی کریں گے، اور ہم جا کر کے اعتکاف میں بیٹھ گئے یہ سوچے بغیر کہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر کا کیا ہوگا۔ تو گھر کی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری ہے خاتون کی، اور اس کے بعد جو اعتکاف کے بغیر بھی وہ عبادات کر سکتی ہے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ اعتکاف میں انہیں کن کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے اور کن کن باتوں سے بچنا ہے۔ پیاری بہنوں، اعتکاف کی حالت میں ان تمام باتوں سے بچنا ہے جن سے ہمیں عام حالات میں بچنا ہے، جیسے کہ بلا ضرورت بات چیت کرنا، بلا ضرورت کسی کے بارے میں بولنا، کسی کی شکایت کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، اور دنیاوی باتوں میں خواہ کا الجھے رہنا، موویز کی باتیں کرنا، گانوں کی باتیں کرنا، اور کرکٹ کی باتیں کرنا، بالی ووڈ کی باتیں کرنا، ہالی ووڈ کی باتیں کرنا، اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر پولیٹکس کی باتیں کرنا، یا پھر یہ کہ جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارا واٹس ایپ یونیورسٹی بھی چلتا ہے، ساتھ میں ہمارے پاس شارٹس اینڈ ریلز کی بھی یونیورسٹی چلتی ہے جس میں مختلف قسم کی انفارمیشن آتی رہتی ہے، ان کی باتیں کرنا، یہ سب فالتو باتیں ہیں، یہ سب فضول کی باتیں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زبان دی ہے، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، یہ تمام اعضاء ہمارے اللہ کی ایک امانت ہیں، اور اس امانت کا ہمیں استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھیں دی ہیں وہ اچھی چیزوں کو دیکھنے کے لیے دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے اس لیے کہ ہم اچھی باتیں کر سکیں، ہمارے الفاظ دوسروں کے کام آ سکے، دوسروں کی زندگی سنوار سکیں، نہ کہ کسی کے دل آزاری کرے. اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں تاکہ ہم اس سے اچھی باتیں سن سکیں، اس سے ہم کسی کی شکایت نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں، کوئی فحش گانے نہ سنیں یا فحش باتیں نہ سنیں. تو یہ تمام اعضاء ہمارے اللہ کی امانت ہیں. تو نہ صرف یہ کہ اعتکاف کے دوران بلکہ اعتکاف کے علاوہ بھی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ان اعضاء کو پرہیزگار بنائیں. اور ان اعضاء کو پرہیزگار بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا دل پرہیزگار ہو. اگر ہمارا دل متقی ہے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام جو ہمارے اعضاء ہیں وہ اسی کے پیروکار ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کو دیا ہے ایک حکمرانی کا درجہ. ہمارا دل جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہمارا دل جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. عقل کی باری تو بعد میں آتی ہے. لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دل کے ساتھ عقل کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم صرف دل کی بات مانتے ہیں تو دل ہمیں اکثر و بیشتر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اسے برائی بہت اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن اگر ہم عقل کی بات مانتے ہیں تو عقل ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کس چیز سے اجتناب کرنا ہے. تو اعتکاف کے دوران بھی یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں جو بھی فضول کی باتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر کوئی خاتون جو ہے وہ حیض کی حالت میں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اعتکاف نہیں کریں گی، کیونکہ جب حیض کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو اعتکاف کیسے کریں گی؟ اعتکاف کے ساتھ روزہ جو ہے وہ کنڈیشنڈ ہے. جب جو کوئی اعتکاف میں جاتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ اعتکاف آپ کا مانا نہیں جائے گا. تو اس لیے وہ بہنیں جن کے آخری 10 ایام حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں گزرنے والے ہیں وہ اعتکاف نہیں کریں گی، بلکہ وہ اپنی عام طور پہ جیسے رمضان میں دیگر عبادات کرتی ہیں. کیونکہ حیض جن بہنوں کو جو حیض و نفاس میں ہوتی ہے ان بہنوں کے لیے بھی ہے کہ وہ 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ اذکار کا اہتمام کر سکتی ہیں اور وہ استغفار کا اہتمام کر سکتی ہیں، درود کا اہتمام کر سکتی ہیں. تو ہماری وہ بہنیں اس طرح سے اپنے وقت کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر سکتی ہیں. اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی بہن ایسی ہے کہ جس کو بہت اشد ضرورت ہے کہ وہ کچھ سلائی، جیسے کہ وہ کوئی سلائی کڑھائی کرتی ہے جس کی بنا پہ اس کو کچھ پیسے آ جاتے ہیں، وہ مفلس ہے، اس کے پاس کوئی اور روزگار کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن اس کی بہت شدید خواہش ہے کہ وہ اعتکاف کرے، تو ایسے حالات میں اگر کسی کی مجبوریاں ہیں اور کسی کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ایسے میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ دنیاوی کام کر سکتے ہیں. نہ صرف بہنوں کو بلکہ مردوں کو بھی یہ اجازت دی گئی ہے، لیکن وہ بہت ہی باحالت مجبوری ہے. ایسا نہیں کہ شوق سے آپ اپنے بزنس کی غرض سے وہ کام کر رہے ہیں، بلکہ آپ مجبوری میں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے کہ آپ کمائی کر سکتے ہوں اور اپنا پیٹ پال سکتے ہوں یا اپنے گزر بسر کر سکتے ہوں. تو وہ سب کام کر سکتے ہیں. یہی معاملہ جو ہے وہ ان کے موبائل کا ہے کہ اگر بہت ضروری کسی کا میسج آنا ہے، کوئی اور گھر میں ایسا نہیں ہے جو موبائل کے میسج کو لے سکے، تو آپ مجبوری کے تحت موبائل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اسے کم سے کم کرنا چاہیے جہاں تک بھی ہو سکے. زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں اپنے آپ کو محو رکھیں، اپنے دل کے اندر رقت طاری کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جتنا زیادہ گڑ گڑا سکتے ہوں اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہیں جو پشیمانی میں نکلتے ہیں. بلکہ کئی بار تو لوگ بہت ہی مذاق میں یہ بھی بات کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے یا کوئی گناہ نہیں کریں گے تو پھر ہم پشیماں کیسے ہوں گے، پھر اللہ سے معافی کیسے مانگیں گے؟ اور اللہ جو اتنا غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، تو اس کی یہ جو خصوصیات ہیں وہ ہم بندوں کے لیے ہی تو ہیں کہ ہم اگر کوئی گناہ کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان تمام جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں معاف کر دے. یہ تو جوک اپارٹ ہے، یعنی یہ تو مذاق میں لوگ کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم صرف اللہ کے مغفرت لینے کے لیے جان بوجھ کے گناہ کریں. ظاہر بات ہے جان بوجھ کے گناہ کرنے سے تو آپ کو معافی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ گناہ وہ معاف ہوتے ہیں جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، جو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے یا اسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جہاں ہم دل پہ قابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور اس گناہ کو کر گزرتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں اللہ سے معافی کی درخواست کرنی چاہیے اور اللہ ہمیں معاف کرے گا.
جو خطن اور سہون یعنی کہ جو غلطی سے ہو جائے اور بھول سے ہو جائے، تو وہ تمام گناہ جو بھول چوک سے یا خطن ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، سوائے اس کے کہ وہ شرک کے درجے میں نہ آتا ہو، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اور جو بھی ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ سب کو معاف کرتا ہے، لیکن یہ منحصر کرتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کس طرح سے گڑ گڑا رہے ہیں، کس طرح سے معافی مانگ رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم اللہ کے سامنے سر و سجود ہو رہے ہیں۔ ہمارا ایک سجدہ بھی ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ ہماری بہنوں میں ایک جو خاص بات پائی جاتی ہے، اکثر و بیشتر دیکھا گیا، وہ یہ ہے کہ جب ہم تھوڑا سا دین پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسلام کی راہ میں چلنا شروع کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، تو ہم پھر جو دوسرے افراد جو اس پہ نہیں چل رہے ہیں، دوسری بہنیں یا دوسرے بھائی، تو ایک ہمارے اندر تھوڑا حقارت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو سوچتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، دیکھو اسلام سے اتنے دور ہیں، یہ اسلام کی پیروکار نہیں ہیں، یہ اسلام کی پابندی نہیں کرتے، یا پھر یہ پردے کا اہتمام نہیں کرتے، یہ روزے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو بہنوں دیکھیں، یہ کسی کو حقیر سمجھنا، چاہے عبادات کے معاملے میں ہو چاہے دین کے معاملے میں ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کو اس گناہ گار کی کون سی ادا پسند آ جائے، اللہ کو اس گناہ گار کی کون سی نیکی پسند آ جائے اور وہ نیکی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑا سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہی میری عبادات کو قبول کرنے والا ہے اور تو میری عبادات کو قبول کر، لیکن ہم یہ گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں، نہ اپنی یا کسی اور کی، کہ ہم نے جو عبادات کی ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں اور اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا، کیونکہ وہ صرف اور صرف اللہ کرنے والا ہے اور اللہ ہی اس کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی کو بھی غلط راستے پہ دیکھیں، غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، یا پھر روزے کا اہتمام نہ کرتے ہوئے دیکھیں، یا پھر روزے کی اہمیت نہ جانتے ہوئے دیکھیں، یا اس کی عظمت کو پامال کرتے ہوئے دیکھیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم رمضان کا حق ادا کر سکیں، اور ہمارے ان بھائی بہنوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی روزے کا حق ادا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے جو بھی لغزشیں ہو رہی ہیں، جو بھی ان سے خطائیں ہو رہی ہیں، جو بھی ان سے جانے انجانے میں گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دے، اور اسی نیت کے ساتھ ہم پورے رمضان کا اہتمام کریں۔ آپ سب کہتے ہوں گے کہ بولنا بہت آسان ہے۔ جی ہاں، بولنا آسان ہے، لیکن اگر ہم جب تک بولیں گے نہیں، جب تک جانیں گے نہیں، جب تک سمجھیں گے نہیں، ہم عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں بولنا بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے، اور خاص طور سے جب کہ ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے عبادت کی، تو ہماری بہنوں کو یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ اعتکاف عبادت صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو جن کے گھروں میں اگر کئی خواتین ہیں جو گھر کا نظام سنبھالتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ کم سے کم اپنی ایک بہن کو وہ اعتکاف کے لیے راضی کر لیں، کیونکہ اعتکاف کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو اگر پورے محلے کی طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے، تمام شہر کی طرف سے اگر چند افراد نے پوری کر دی تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے نہیں کی تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی بہنوں کے درمیان اس عبادت کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا اہتمام کم دیکھا گیا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کئی خواتین ہیں جو گھر کے نظام کو سنبھال سکتی ہیں، تو ضرور اپنی ایک بہن کو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے وہ بھابھی ہو، چاہے وہ نند ہو، کوئی بھی ہو، انہیں ضرور آپ اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ تو پیاری بہنوں، بہت سی باتیں آج میں نے کی ہیں، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ امید ہے کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی خوشیاں عطا کرے، آپ کے روزے قبول فرمائے، آپ کی عبادات کو قبول فرمائے، اور آپ کی اولاد کو ڈھیروں کامیابی، دین دنیا دونوں میں کامیابی سے نوازے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔